عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر پیارا سا پروگرام حاضر جواب لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، مگر آج ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ٹین ایجڈ ینگ اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے درمیان آج کا ہم نے مقابلہ کروانا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارا ثواب حاصل کرنے کا موقع بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی طرف اور باری باری نام پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف تو میں نے یہ کروایا ہے کہ آج میرے ساتھ ینگ جنریشن موجود ہے، تو آپ کا آواز میرے سے زیادہ مضبوط آنا چاہیے تھا، ہے جی؟ شاید پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا ہے تو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہو رہی ہوگی۔ چلیں جی، باری باری اپنا نام بتائیں گے اور یہ بھی بتائیے گا کرتے کیا ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشارب عرفان ہے۔ اشاری عرفان، جی یونیک نیم ہے بڑی۔ جی، ارے واہ ماشاءاللہ، کیا مطلب کیا ہے آپ کے نام کا؟ شیر دل بہادر۔ شیر دل بہادر، یعنی آپ سے ڈرنا ہوگا مجھے، نہیں ایسی سامنے شیر ہوگا تو پھر ڈرنا ہی پڑے گا۔ چلیں جی، کیا کرتے ہیں اشارف بھائی؟ انٹرمیڈیٹ کرا ہوا ہے، حافظ بھی ہوں ارے ماشاءاللہ، اور ACCA کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ویری گڈ، یعنی قرآن پاک حفظ بھی کر لیا ہے اور انٹرمیڈیٹ بھی کر لیا ہے اور ACCA کی اب تعلیم کنٹینیو ہے۔ کتنے سال کا کورس ہوتا ہے یہ؟ تقریباً 3 سے 3.5 سال کا کورس ہوتا 3 سے 3.5 سال کا کورس ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا؟ ہے، تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ 1 سال ہو گیا، یعنی 2-2.5 سال مزید ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کا علم بھی عطا فرمائے۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا ہے۔ فی الحال ابھی میں انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز دیے ہیں، رزلٹ کا انتظار ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکل کالج کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر کیا ہے، تو انشاءاللہ MBBS کی امید ہے۔ ارے ڈاکٹر بننا جا رہی ہوں؟ انشاءاللہ ارے ہاتھ چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں آپ میرے سے۔ فرسٹ ٹائم ہے تھوڑا مست۔ پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ مدنی چینل کے کسی بھی پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ فیضان مدینہ ہی پہلی دفعہ ہے۔ اچھا، فیضان مدینہ ہی پہلی بار آئے ہیں؟ جی چلیں جی، یوں کہا جائے کہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے، برکت سے آپ جو ہے وہ آج فیضان مدینہ بھی۔ یہ نظارے دیکھ کر کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہے اور بہت منظم طریقے سے ہر چیز ہے، بہت خوشی ہوئی۔ چلیں جی، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے یقیناً نہیں دیکھی ہوں گی۔ الحمدللہ ایک بہت بڑا مرکز ہے، انٹرنیشنل مرکز ہے، اور مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ، اب آتے رہیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام عبدالصمد ہے، ابھی میرا انٹر کلیئر ہوا ہے اور الحمدللہ حفظ بھی ختم ہونے کے مراحل پہ ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے درس نظامی پہ بھی انشاءاللہ جوائن کروں گا۔ ارے ماشاءاللہ، عالم دین بننے کی بھی نیت ہے۔ اللہ کریم آپ کو عالم باعمل بنائے اور حافظ قرآن بنائے۔ ماشاءاللہ حفظ کر لیا ہے یا کمپلیٹ ہونے والا ہے؟ تقریباً 2 پارے رہتے ہیں۔ اچھا، 2 پارے رہ گئے ہیں ماشاءاللہ، باقی منزل یاد ہے پیچھے؟ جی جی الحمدللہ۔ چلیں جی، منزل یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا، یوں کہا جائے کہ نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ پھر منزل کو یاد بھی رکھا جائے۔ اللہ آپ کو قرآن کا علم سے آپ کے دل کو منور فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی اللہ قرآن کی نور کی روشنی عطا فرمائے۔ جی جناب، بڑھیں گے دل کی جانب اور باری باری یہاں سے بھی تعارف لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کمپلیٹ کرنا چاہیے، جب بھی ہم سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بیسٹ الفاظ سلام کے بارے میں ملتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جب بھی سلام کریں تو وہ کمپلیٹ سلام کریں، اور جو آپ کو سلام کرے اس کو جواب بھی پھر کمپلیٹ ہی دیا کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعد ہے اور میں سیکنڈ ایئر کا بھی طالب علم ہوں، اور الحمدللہ میں 7 پاروں کا حافظ بھی ہوں۔ ارے ماشاءاللہ، یعنی یوں کہا جائے کہ آج جانتے ہیں قرآن سے سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان ہے. میں نے ابھی انٹر کمپلیٹ کرا, بی کام کے لیے جوائن کروں گا. چلیں جی, انٹر کمپلیٹ کر لیا ہے اور بی کام کا ایڈمیشن لے لیا ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم حاصل کی ہے, ناظرہ پڑھ لیا ہے. چلیں اللہ برکت دے آپ کو. آخری کنٹیسٹنٹ ہمارے آج کے مقابلے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرام ہے. میں حافظ قرآن بھی ہوں اور میٹرک بھی کمپلیٹ کی ہے, اور انشاءاللہ ابھی انٹر کے لیے ایڈمیشن بھی کرانا ہے, اور دوسرا یہ کہ پرائیویٹ جاب بھی کرتا ہوں میں اپنی. چلیں جی ماشاءاللہ. قرآن کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, حفظ کمپلیٹ کر لیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, کام کاج بھی کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. آج کے پروگرام کی وجہ سے تیاری اوور آل اگر آپ سے پوچھا جائے تینوں سے, اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں پہلے, کیسی ہے؟ کوشش ضرور کی ہے, اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی دے گا. چلیں جی انشاءاللہ. جی اچھی کوشش کی, باقی اللہ تعالیٰ آسان چلیں جی. فرمائے گا. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک مشترکہ جواب دے دیں. الحمدللہ کوشش اچھی کی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیسی اچھی کوشش کی ہے. ہمارا پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج سیگمنٹس کون کون سے ہیں. جی دکھائیے. جی جناب. سلسلہ حاضر جواب. 5 ٹوٹل سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جواب دینا ضروری ہے. اس سیگمنٹ میں آپ سے 2 سوالات ہوں گے, مگر یاد رہے کہ اس سیگمنٹ کے آخر میں ایک کنٹیسٹنٹ ہمارے مقابلے سے باہر ہو جاتے ہیں, لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جواب دینا ہے, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا بول بالے میری سرکاروں کے. اس سیگمنٹ میں کوئی ایلیمنیشن نہیں ہوگی. تیسرا سیگمنٹ ہوگا جانتے ہیں قرآن سے. قرآن کی باتیں ہوں گی مگر انداز بڑا نرالا, بڑا خوبصورت ہوگا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو وقت پر بتاؤں گا, مگر یاد رہے کہ اس سیگمنٹ کے آخر میں بھی ایک کنٹیسٹنٹ ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. پھر باری آئے گی ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی, جس کا نام ہوگا ترقی کا زینہ, کیونکہ اس میں 4 کنٹیسٹنٹس ہمارے درمیان موجود ہوں گے جن کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا, اور ان 4 میں سے 2 کنٹیسٹنٹ مقابلے سے باہر ہو جائیں گے, کیونکہ باری ہوگی آخری راؤنڈ کی, اور آخری راؤنڈ کا نام ہے آر یا پار. تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ, اور پہلے سیگمنٹ میں آپ سے سوالات ہوں گے. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی تو شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. جی جناب, اس سیگمنٹ میں باری باری آپ لوگوں نے پرچی نکالنی ہے, اور جس نمبر کی پرچی آپ کے پاس نکلے گی اس نمبر سے ریلیٹڈ سوال میرے پاس موجود ہے, مگر پرچی نکالنے والے سے سوال نہیں ہوگا, بلکہ جو پرچی نکالے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ سوال کس سے کرنا ہے اور جواب کون دے گا. شروع کریں گے شریف بھائی؟ نکالیے بسم اللہ پڑھ کر. ہمارے حاضرین بھی بھرپور انداز سے ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ. 12 نمبر کی پرچی. چلیں جی 12 نمبر کی پرچی نکالی ہے. بتائیے 12واں سوال کس سے ہوگا؟ یہ میں محمد عثمان بھائی کو. محمد عثمان بھائی کی طرف سوال بڑھایا ہے. عثمان بھائی ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جی 12ویں نمبر کا سوال ہے, اور سوال حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہمیشہ باوضو رہنے سے متعلق کیا عمل ہوا کرتا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما کر 2 رکعت نماز ادا کرتے, اس کو تحید الوضو کہا جاتا ہے. جی جناب, حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی بے وضو ہوتے تو آپ فوراً سے وضو فرما لیا کرتے. نہ صرف وضو فرماتے بلکہ 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کیا کرتے تھے. یہ آپ کا بڑا ہی مبارک اور خوبصورت انداز تھا. کیا شان ہے حضور سیدی غوث اعظم کی. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ہمارے حسن بھائی کی. حسن بھائی کی طرف باؤل بڑھائیے. پرچی واپس باؤل میں نہیں ڈالنی ہے. جی جناب. 9 نمبر سوال ہے اکرام بھائی کی طرف.
9 नंबर का सवाल है और ये इकराम भाई से आपने सवाल करना है। 9 नंबर के सवाल का जवाब देने के लिए इकराम भाई रेडी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने लोगों की शफाअत फरमाएंगे? हाय हाय हाय। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोए ज़मीन पर जितने दरख्त और पत्थर हैं उनकी तादाद के बराबर मैं रोज़े क़यामत आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। क्या बात है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए जमीन पर जितने दरख्त और पत्थर हैं मैं कयामत के दिन उन सब की तादाद के बराबर आदमियों की शफाअत करूंगा। क्या शान है हमारे आका की। जवाब दुरुस्त दिया है। क्या शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत की। आइए नाजरीन, आज की बाबरकत और मुबारक रात में हम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें भी नबी पाक की शफाअत नसीब फरमाए। जी, बारी है अब्दुल समद भाई की। पर्ची निकालेंगे जनाब। नंबर 10। जरा हमारे नाजरीन को भी दिखाइए आपकी पर्ची। बताइए जवाब कौन देगा? हसन रजा भाई। हसन रजा से जवाब लेंगे। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। बताइए नज़ा किसे कहते हैं? नज़ा के माने हैं जहाँ खींचना, जहाँ कनी के यानी रूह के जिस्म, रूह के बदन से जुदा होने के अमल को नज़ा कहते हैं। नज़ा के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। ए काश हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख अनवर देखना नसीब हो जाए तो फिर नज़ा की सख्तियां भी आसान हो जाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख अनवर, आपका चेहरा नज़ा के वक्त सामने आ जाए तो फिर नज़ा की सख्तियां भी आसान हो जाए। बारी है हमारे मोहम्मद साद भाई की। साद भाई पर्ची निकाल कर बताएंगे जवाब किन से लेना है। 5 नंबर। 5 नंबर की पर्ची निकाली है। बताइए जवाब कौन देगा? मैं पूछूंगा इकराम भाई से। इकराम भाई से सवाल होगा। इकराम भाई अब तक सवाल तो नहीं हुआ आपसे? एक हो चुका है जी, एक इनसे हो चुका है। अब अगली टर्न में दूसरा हो किया जाएगा। बताइए किसी और का नाम ले लीजिए। अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई जवाब देंगे। 5 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है वो सवाल है जनाब, बताइए वो कौन से मशहूर फरिश्ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ही तशरीफ लाएं? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेके आए। वेरी यूनिक मालूमात, मेरी भी नॉलेज में आज इजाफा हुआ। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो फरिश्ते हैं कि जो सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने हाजिरी दी। इससे पहले आप किसी नबी के पास तशरीफ नहीं लाए थे। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी, बारी है उस्मान भाई की। उस्मान भाई पर्ची निकालेंगे। 6 नंबर का सवाल होगा। जी बताइए जवाब कौन देगा? अशारिफ भाई। जी अशारिफ भाई। अशारिफ भाई। 6 नंबर का सवाल होगा अशारिफ भाई से। अशारिफ भाई, कौन सी 6 बातों पर हदीस में जन्नत की जमानत दी गई?
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. جب تم بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، کسی سے امانت لو تو اسے ادا کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھ کسی پر استعمال نہ کرو. جی ناظرین، یہ وہ 6 باتیں ہیں کہ جو خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے ان 6 باتوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. باری ہے اکرام بھائی سے سوال کرنے کی. جی اکرام بھائی، 7 نمبر کی پرچی نکالی ہے، بتائیے جواب کون دے گا؟ سعد بھائی. سعد بھائی بچے ہیں صرف. جی سعد بھائی، 7 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے، بتائیے آسمان اور زمین کی پیدائش میں پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی کو پیدا فرمایا تھا. جی جناب، عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدا کیے گئے. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی، اسی کے ساتھ ناظرین یہاں تو ایک راؤنڈ پورا ہو گیا، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. میں آج یہ یقین رکھتا تھا کہ آج ہمارے کنٹیسٹنٹ بھرپور تیاری کر آئے ہوں گے، کیونکہ انرجیٹک بھی ہیں اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، امتحانات دینے کی انہیں پریکٹس ہے. تو یہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ یہ مجھے مشکل میں ڈالیں گے. باری ہے ہمارے حاضرین سے سوال کرنے کی. آتی بھائی ذرا حاضرین سے بھی سوال کریں. جی انشاءاللہ ضرور سوال کریں گے. جی جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اسے 11ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے، تو اسی نسبت سے جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کے رنگ کی جو ہے وہ تسبیح اور عطر پیش کیا جائے گا. سوال بھی بڑا آسان ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر اللہ سے کلام فرماتے تھے؟ چلیں جی، بہت آسان سوال آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا آپ نے؟ میرا نام محمد رفیق اتاری ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام احد پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کلام، کوہ طور پر کلام فرماتے تھے. جی جناب، کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے. ان کا جواب درست ہے. جواب طور سے کہتی ہے اب تک شب میرا، یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب میرا، دیدار کی طاقت ہو تو پردار نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردار نہیں کوئی. ناظرین یاد رہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی پہاڑ پر ہم کلام ہوں گا، تو سارے پہاڑ جو تھے وہ پراؤڈ سے، وہ تکبر سے اونچے ہو گئے، مگر یہ صرف کوہ طور تھا کہ جو عاجزی کی وجہ سے جھک گیا، اور اس کی عاجزی ہی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اسے یہ شرف بخشا. کیا شان ہے کوہ طور کی. اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے. کالز دے دیجئے.
میں میرپور ساکر شہر سے رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ یوسف سلیم بھائی، آپ کا جو یہ سلسلہ ہے حاضر جواب ماشاء اللہ بہت پیارا ہے، ذہنی آزمائش کی یاد دلاتا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری مجلس کو ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے. اور میری یہ عرض ہے کہ اگر یہ ہمیں منقبت سنا دیں تو مدینہ مدینہ یا غوث بلا لو، مجھے بغداد بلا لو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور با کرامت رکھے. اللہ ہمیں غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، اور کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں بھی بغداد کا سفر نصیب ہو جائے اور پھر بغداد سے سوئے طیبہ جانا بھی نصیب ہو جائے. بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ اللہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور نصیب ہوگا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا. ایک ایک اور سوالات ہوں گے. باری ہے اشریف بھائی کی. اشریف بھائی پرچی نکالیے. نمبر 1. نمبر 1 جی بتائیے، اس بار جواب کن سے لیں گے؟ محمد سعد بھائی. محمد سعد بھائی. سعد بھائی پہلے نمبر پر سوال ہے، بتائیے نابالغ بچے کے آیت سجدہ پڑھنے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نابالغ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے تلاوت کرنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. ہاں، اگر نابالغ نے کی اور بالغ نے سن لی تو بالغ کے اوپر واجب ہو جائے گا. البتہ ان کو نابالغ کو بتاتے رہنا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کرتی ترغیب جی دینے. جناب، اسے ترغیب دیتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی بھی عادت بنے. جواب درست دیا ہے، 10 مزید نمبروں کا اضافہ کیا ہے. سعد بھائی نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اگلے راؤنڈ تک کے لیے. باری ہے محمد حسن بھائی کی. پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے جواب کون دے گا. 11 نمبر کوشچن ہے اور اشارف بھائی جواب دیں گے. چلیں جناب، اشارف بھائی سے جواب لیں گے. 11ویں نمبر کا سوال ہے. اشارف بھائی ریڈی ہیں آپ؟ بتائیے ورثہ وغیرہ کے آخری دیدار کے لیے کیا میت کو سرد خانے میں رکھنا چاہیے یا رکھنا کیسا ہے؟ ورثہ وغیرہ باہر ملک سے ورثہ وغیرہ کے آنے کے لیے میت کو سرد خانے میں رکھنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ جو چیز زندہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مردہ کو بھی تکلیف دیتی ہے. جی جناب، بہت سارے لوگ مردوں کو سرد خانے کی نظر کر دیا کرتے ہیں، سرد خانے کے حوالے کر دیا کرتے ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی، کوئی بیٹا یہ ملک سے باہر ہے جس کی وجہ سے اس کا انتظار ہے، تو جب تک وہ نہیں آئے گا وہ میت کا آخری چہرہ نہ دیکھ لے، میت کو دفن نہیں کیا جاتا. ایسا کرنا ناجائز ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جی جناب، جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے عبد الصمد بھائی کے پرچی نکالنے کی. پرچی نکالیے جناب. 8 نمبر عثمان بھائی جواب دیں گے. عثمان بھائی سے جواب لینا ہے. 8ویں نمبر کا سوال ہے جناب. بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر لکھی گئی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے مصنف کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر لکھی گئی کتاب الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. جلدی کریں گے، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. جی جناب، وقت ختم ہو گیا اور عثمان بھائی جواب نہیں دے پائے. صحیح جواب تھا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے زبردست بزرگ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کمال کی کتابیں لکھی ہیں. اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی جناب، اب سوال کی باری ہے. سعد بھائی. جی سعد بھائی. 2 نمبر. جی جناب. اکرام بھائی سے. اکرام بھائی سے جواب لیں گے. اکرام بھائی بتائیے بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے کیا فوائد ہیں؟ ماہرین کے مطابق 6 سال کی عمر کے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھلانے پر ان کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. جی جناب، سب سے پہلے تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس کا طبی فائدہ یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کی صحت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی ایسا ضرور کرنا چاہیے. جواب درست دیا ہے. جی جناب، باری ہے عثمان بھائی کے پرچی نکالنے کی، اور عثمان بھائی بتائیں گے جواب کن سے لینا ہے. نمبر 3 عبد الصمد بھائی. نمبر 3 عبد الصمد بھائی نے. آپ نہیں بول دی تھی؟ جی 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 جناب، اب آپ بتائیے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے
انبیاء अलैहिस्सलाम की भी मोहर नबूवत हुआ करती थी? जी नहीं, जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर मुबारक होती थी वो आपके खातमुन नबीयीन होने की अलामत थी। इस बिना पे ना किसी अंबिया अलैहिस्सलाम को मोहर नबूवत नहीं दी गई। जी जनाब, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खासा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोहरे नबूवत अता हुई, और ये इस बात की दलील है कि आप खातमुन नबीयीन हैं, और इसी वजह से दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को ये नहीं दी गई। जवाब दुरुस्त दिया है, सुभान अल्लाह। नारा भी लगाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन सबसे आखिरी नबी। चलें जी, बारी है इकराम भाई, पर्ची निकालेंगे। आखिरी सवाल होगा इस राउंड का। 4 और ये अब्दुल समद भाई। जी जनाब, अब्दुल समद भाई ने जवाब दे दिया ना? जी, ये अब्दुल हसन समद भाई रजा ने दे भाई, दिया। हसन रजा भाई। हसन रजा भाई से सवाल होगा। चौथे नंबर का सवाल है, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी के सर पर दस्ते मुबारक फेरते तो उसको क्या बरकत हासिल होती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के सर पर दस्ते मुबारक फेरते, अगर वो गंजा होता तो उसके सर पर बाल आना शुरू हो जाते, वाह और वाह। अगर कोई बाल वाला होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के नीचे जो बाल आ जाते वो कभी सफ़ेद ना होते थे। वो कभी सफेद ना होते थे। क्या शान है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जवाब दुरुस्त दिया है। अल्लाह। के साथ नाजरीन, यहाँ पर हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड जानने से पहले हमारे हाजरीन से एक और सवाल। आतिफ भाई जी, सवाल ये है जी कि मिरातुल मनाजी ये किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीर है, यानी तसनीफ है किताब मिरातुल मनाजी। ये एक हदीस शरीफ की शरह है किताब की, ये किसने तहरीर की है? मिरातुल मनाजी। दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब अजाइबुल कुरान ये इंशाअल्लाह तोहफे में पेश की जाएगी। चले जी, थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया है, मगर कोई जवाब देगा तो उसको आज हम हाजरीन में से जो सही जवाब जिसने दे दिया उसको ये खूबसूरत सा तोहफा इल्म का खजाना दिया जाएगा। है कोई जवाब देने वाला? हाजिरीन में जवाब देने वाला? माशाअल्लाह। मिरातुल मनाजी किसने तहरीर की है? अगर जवाब दे दिया तो ये अदनान भाई को भी इजाजत है जवाब देने की। सुभान अल्लाह। अगर गलत देंगे तो फिर मदनी काफिला करना होगा। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। सुभान क्या अल्लाह, बात है अदनान भाई की। आ जाए अदनान भाई, हमारे सिलसिले माशाअल्लाह की रौनक है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूब हो गया जनाब, क्या बात है। इल्म का खजाना हमारे अदनान भाई याद रहे नाजरीन। ये माशाल्लाह इमाम भी है और मुझे उम्मीद है कि इनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद भी होंगे। अल्लाह आपको बरकत नसीब फरमाए। बैठेंगे अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड जिसका नाम है बोल बाले मेरी सरकारों के। जनाब, इस राउंड में कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन पिछले राउंड का पहले रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। जी, पिछले राउंड का जरा स्कोर बोर्ड दिखाइए। जी जनाब, पहले राउंड में हमारे अशरीफ भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, हसन भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, अब्दुल समद भाई भी किसी से पीछे नहीं हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, मोहम्मद साद भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, उस्मान भाई से एक जवाब गलत हो गया जिसकी वजह से 10 नंबर माइनस हुए और स्कोर 0-0 हो गया। इकराम भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। उस्मान भाई हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में, आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मगर मुकाबले में आप हमारे साथ शामिल नहीं रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और यकीनन इस प्रोग्राम का मकसद ये हार और जीत नहीं होता, एक इल्म दीन सीखने का यूं कहा जाए कि मौका भी दिया जाता है और लोगों में दिलचस्पी पैदा होती है। मुझे आप बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान? बात हासिल हुई है, बहुत सारी नई मालूमात सीखने का मौका मिलता है नाजरीन, और यही हमारा मकसद है। अल्लाह करीम बरकत नसीब फरमाए। उस्मान भाई को इंशाल्लाह हम ताइफ आखिर में पेश करेंगे, उस्मान भाई हमारे साथ ही रहेंगे, मगर बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड जिसका नाम है बोल बाले मेरी सरकारों के। याद रहे कि इस राउंड में कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, आपसे 2-2 अशआर पूछे जाएंगे। पहली बार पहला मिसरा में पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा कंप्लीट करना होगा। गलत जवाब पर
اس میں نمبر -10 کیے جائیں گے اور صحیح جواب دینے پر 10 نمبر پلس بھی کیے جائیں گے. پہلا شعر پوچھیں گے اشریف بھائی سے. ریڈی ہیں آپ؟ جی شعر ہے آپ کے لیے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. طبیب جلد مدنی مدینے والے. مجھے درد پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. جی باری ہے حسان بھائی کی. حسان بھائی آپ کے لیے شعر ہے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. کمال کا شعر ہے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. میرے بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. غم جلدی کریں گے 5 سیکنڈ ہے پھر رونا نہ آ جائے کہیں آپ کو. جلدی کریں گے. پالتے ہیں غریب کو. میرے کریم اللہ اکبر. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. جی عثمان بھائی جواب دے سکیں گے؟ جی مائک آپ نے بند کر دیا. روئے جو اب نصیب چین کہوں گوائے کیوں. روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں. میں نے آپ کو ایک کلو بھی دیا تھا کہ پھر رونا نہ آئے. چلیں جناب کوئی بات نہیں, یہاں پر نمبر حاصل نہیں کر سکے. باری ہے عبدالصمد بھائی سے شعر پوچھنے کی. آپ کے لیے شعر ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ کی علاج ہے یا غوث اعظم. تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم. جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے. جی جناب باری ہے سعد بھائی کی. سعد بھائی آپ نے جو شعر کمپلیٹ کرنا ہے وہ شعر ہے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ تیرے در سے جائے کوئی عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ تیرے در سے جائے کوئی. نہیں جناب جلدی کریں گے ورنہ پھر دل بے قرار نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ٹائم ختم ہو گیا. جی جناب دیں گے جواب؟ آ جائیں قریب ذرا. ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی جواب دیں گے. کیا بات ہے, ریگولر آتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور جوابات بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. جی میرا خرم ہے. ارے ماشاءاللہ خرم بھائی مرحبا. سندے درے حضور سے ہم تو خدا نہ صبر دے. ہم تو خدا نہ صبر دے. دانا کانا صبر تو جا سوتی دل تو قرار آئے. واہ 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 واہ. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. جواب درست دیا ہے جناب. سنگے درے حضور سے سنگے درے حضور
نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کاش مدینہ طیبہ جانا بھی نصیب ہو اور پھر وہاں سے آنا نہ نصیب ہو. اے کاش وہیں پر بقیع پاک نصیب ہو جائے اور نبی پاک کے جلووں میں آقا کے دید میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. جی آخری شعر پوچھا جائے گا اکرام بھائی سے. آپ کے لیے شعر ہے: کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں. ماشاءاللہ حاضر جواب سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. یوسف بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ جانشین امیر علیہ سنت کو بطور مہمان اپنے سلسلے میں ضرور بلائیے، اور آپ سے عرض ہے کہ میری والدہ اور میرے لیے دعائے مغفرت کی دعا بھی ارشاد فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ آپ کے والدین کی، اللہ آپ کی والدہ کی، اللہ آپ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. جانشین امیر اہل سنت مہمان نہیں ہے جناب، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی برکتیں ہیں جو ہم یہاں پر آج اس قابل ہیں کہ سلسلے میں موجود ہیں. یہ ان کا اپنا سلسلہ ہے. البتہ ریکویسٹ میں نے پیش کی ہوئی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ جلد کرم ہوگا. جی مزید کال. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. یوسف سلیم بھائی کا بہت پیارا سلسلہ حاضر جواب زبردست علمی اور معلوماتی سلسلہ ہے. یوسف بھائی اس سلسلے کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ جب آپ دونوں ٹیموں سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تعارف لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ماشاء اللہ عز و جل دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کا سلسلہ علم دین سیکھنے کا زبردست سلسلہ ہے، اور ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہے اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سلسلے سے نظر آتی ہے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس سلسلے کو تاجر بھی دیکھے، دکاندار بھی دیکھے، عام لوگ جو ہیں اگر وہ بھی دیکھیں اور سٹوڈنٹ بھی دیکھیں تو اس سلسلے سے بہت سا نالج اور علم دین کے بے شمار مدنی پھول حاصل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اس سلسلے کا نام حاضر جواب کس نے رکھا تھا؟ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا اور اتنی پیاری گفتگو کرنے کا. یقیناً یہ ہم سب کے لیے، ہمارے معلومات کے لیے یہ ایک بہترین پروگرام ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ کھیل کا انداز اختیار کرنا یہ بھی ہماری ایک مجلس کا یوں کہا جائے کہ ایک طریقہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس بہانے لوگ علم دین حاصل کر لیں اور علم دین کے قریب آ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. آپ نے مرکز الاولیاء سے کال کی، اگر داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ہمارا بھی ضرور سلام پیش کیجیے گا. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی مرکز الاولیاء سے ٹیم بنائیے اور یہاں پر لے آئیے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر یہاں پر آئیں تو آپ کے درمیان بھی ایک پروگرام کیا جائے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور شعر پوچھا جائے گا، مگر اس بار انداز چینج ہوگا. میں آپ کے سامنے 2 الفاظ رکھوں گا، آپ نے شعر پہچاننا بھی ہے اور اسے سنانا بھی ہے. اشارب. چلیں جی، شعر ہیں، شعر کے سامنے نام بھی نہیں آ رہا. دیکھیں جناب، ریڈی ہیں آپ؟ پہلے شعر جو پوچھنا ہے میں نے، اس میں پہلے مصرے میں جو 2 الفاظ ہے وہ ہے قسم ہے
اور دوسرے مصرے میں ہے جس وقت. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا جس وقت یا غوث اعظم. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، جہاں درست دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے حسن بھائی کی. حسن بھائی آپ کے لیے جو شعر ہے اس میں جو الفاظ ہیں، پہلے مصرے میں ہے نہ روک، دوسرے میں ہے پہلے ہی لقمہ. اب تو نہ روک ہے حبیب، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، تھوڑا سا شعر کمپلیٹ صحیح کر لیں، تھوڑی سی غلطی ہے. نہ روک اور پہلے ہی لقمہ. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. جواب درست دیا ہے جناب. جی جناب، باری ہے عبدالصمد بھائی سے شعر پوچھنے کی. آپ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہے سادگی پہ، اور دوسرے مصرے میں الفاظ ہیں سلام عاجزانہ. بڑا مشہور اور آسان شعر پوچھا ہے. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ سادگی پہ سلام عاجزانہ. دیکھیں یہاں ہمارے حاضرین کے کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. مصطفیٰ کا سلسلہ، جلدی کریں گے عبدالصمد بھائی. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ. اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا جناب. جی تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے واہ بھائی، آپ تو ناتھواں بھی ہیں. کیا بات ہے جناب، کیا تحفہ دے رہے ہیں عادل بھائی؟ انشاءاللہ انہیں امیر اہل سنت کی بہت پیاری تحریر نماز کے حکام، جی جناب، یہ کتاب انشاءاللہ پیش کی جائے گی. نماز کے احکام، بڑی پیاری کتاب ہے. ناظرین آپ بھی نیت کیجئے، اس کا مطالعہ کریں گے اور برکتیں حاصل کریں گے. باری ہے سعد بھائی سے شعر پوچھنے کی. آپ کے لیے میرے پاس جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں ڈوبے ہوں اور غوث اعظم. ڈوبے ہوئے کو بچایا اے غوث اعظم، اب ڈوبتوں کو بچا اے غوث اعظم. شعر صحیح کمپلیٹ کریں گے. شعر تو آپ نے پہچان لیا ہے مگر شعر صحیح کمپلیٹ کریں گے. پہلے ڈوبے ہوئے کو بچایا یا غوث اعظم، اب ڈوبتوں کو بچا اے غوث اعظم. اپنی طرف سے شعر نہیں بنانا جناب، جو شعر ہے وہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. یہاں یہ شعر ہمارے نعت سے سنیں گے. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. میرا ولیوں کے امام دے دو بنجدن کے نام، ہم نے جھولی نے پھیلائی بڑی دیر سے. جی جناب، دوسرے راؤنڈ کا آخری شعر پوچھا جائے گا ہمارے اکرام بھائی سے. آپ کے لیے الفاظ جو ہیں عشق مصطفیٰ درد کا مزہ. ہائے ہائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جواب درست دیا ہے جناب. کیا بات ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ہمارے کنٹیسٹنٹس نے کتنے نمبروں کا اضافہ کیا ہے. جی یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں کوئی ایلیمنیشن نہیں ہے. سلسلہ حاضر جواب، عاشقان مصطفیٰ کا. جی جناب، اشارف بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. ان کا ٹوٹل اسکور ہوا ہے 40 پوائنٹس. حسان بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 30 پوائنٹس. عبدالصمد بھائی نے بھی 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. ان کا اسکور ہے 30 پوائنٹس. سعد بھائی نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبروں کا اضافہ نہیں کیا. ان کا اسکور ہے 20 پوائنٹس. اور اکرام بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کر کے اپنا اسکور پہنچایا ہے
40 पॉइंट्स पर। जी जनाब, अब हमारे तीसरे राउंड की बारी है। याद रहे तीसरे राउंड के आखिर में भी एक इस्लामी भाई हमारे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और वो कौन होगा जिसके नंबर कम होंगे। कोशिश कीजिएगा कि तीसरे राउंड में आप अपने नंबरों में इजाफा ज्यादा से ज्यादा करें। तीसरे राउंड का नाम है जानते हैं कुरान से। सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब। सिलसिला हाजिर जवाब। जी, तीसरे राउंड में बारी बारी आपसे सवालात होंगे। पहले अशारी भाई आपके लिए सवाल करते हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपने तस्वीर देखकर स्टॉप कहना है, मदीना कहना है। हम हाइलाइटर को स्टॉप करवाएंगे। जिस तस्वीर पर आपका हाइलाइटर स्टॉप होगा उसी तस्वीर से रिलेटेड हम सवाल करेंगे, मगर सवाल होगा कुरान से। जी, अशारी भाई के लिए तस्वीर दिखाइए। सिलसिला हाजिर जवाब। जी अशारी भाई। मदीना। जी जनाब, किस चीज पर हाइलाइटर रुका है जरा मुझे भी बता दीजिए। कलम। जी जनाब, कलम के बारे में बताइए, कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की है? नबी करीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने की। जी जनाब, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कलम से लिखने की इब्तिदा हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई फरमान नहीं था। ठीक है जी। जी, बारी है हसन भाई की। हसन भाई, आप तस्वीर देखिए और मदीना कहकर हाइलाइटर को स्टॉप कीजिए। सिलसिला हाजिर जवाब। मदीना। आशिकाने मुस्तफा। जी जनाब, दिरहम। अरे वाह जनाब, ये दिरहम ऐसा कैसे हो गया? चलें जी, हसन भाई बताइए, दिरहम से रिलेटेड सवाल है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितने दिरहमों के एवज फरोख्त किया? मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हज़रत कतादा के कौल के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम के एवज फरोख्त किया गया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबरों का इजाफा किया है हसन भाई ने अपने स्कोर में। बारी है अब्दुल समद भाई से सवाल करने की, मगर सवाल करने से पहले तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीर ही बताएगी कि किस टॉपिक से रिलेटेड सवाल किया जाएगा। जी दिखाइए। मदीना। मुस्तफा का। जी जनाब, सीढ़ी का जिक्र कुरान पाक में है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। बताइए, सीढ़ी को अरबी में मुआरिज के अलावा और क्या कहते हैं? सुल्लमुन। जी, सीढ़ी को अरबी में मुआरिज भी कहते हैं और सुल्लमुन भी कहते हैं। जी जनाब, सीढ़ी को यानी स्टेयर्स को अरबी में सुल्लमुन भी कहते हैं, और कुरान पाक में ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। क्या बात है। बारी है हमारे साथ भाई की। साथ भाई के लिए तस्वीर दिखाइए। मदीना। जी, साथ भाई का हाइलाइटर स्टॉप हुआ है, किस चीज पर हुआ है बताइए? मोतियों पर। चलें जी, साथ भाई मोती हैं आपके पास? नहीं, अभी तो नहीं है। इल्म के मोती हैं ना यार? इल्म के। जी, क्या बात है। बताइए, जन्नतियों को जन्नत में कैसा जेवर पहनाया जाएगा? आशिकाने मुस्तफा का। जन्नतियों को जन्नत के अंदर उनको सोने के जेवरात पहनाए जाएंगे, यानी जो मरजान के 3 सेकंड रह गए हैं। जेवरात के हार पहनाए जाएंगे जन्नत में जन्नतियों को। कुरान पाक में है, तर्जमाए कंजुल इरफान, उन्हें यानी जन्नतियों को उन बागों में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे। जी जनाब, मजलिस बताए कि इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा या गलत। जी जनाब, कंप्लीट जवाब आप नहीं दे पाए, इसलिए हम आपको नंबर नहीं दे पाएंगे। गलती हुई है। बारी है हमारे इकराम भाई की। इकराम भाई के लिए तस्वीर दिखाइए। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल है इकराम भाई से। जी, मदीना कहेंगे। मदीना। एक मर्तबा फिर दिरहम पर आकर
ہمارا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے. بتائیے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فرعونیوں کے مال و دولت کی بربادی کی دعا فرمائی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے مال و دولت کے برباد ہونے کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان فرعونیوں کے مال و دولت کو تو برباد کر دے کہ یہ تیرے نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں. تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے جو درہم و دینار تھے وہ پتھر کے ہو گئے. اور یہ ان 9 نشانوں میں سے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. جواب درست مانتے ہیں جناب؟ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا، مگر آپ سے پچھلے پروگرام کے آخر میں ایک سوال ہوا تھا. وہ سوال کیا تھا؟ اور جن خوش نصیبوں نے ہمیں جوابات دیے ہیں، جن کے نام ہم تک پہنچے ہیں، ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے درمیان قرآن اندازی کر کے بھی جانتے ہیں کہ کن کی طرف یہ علم کا خزانہ ہماری طرف سے بڑھایا جائے گا. جی عاطف بھائی. گزشتہ سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا کا نام کیا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. غوث پاک کے حالات یہ کتاب کے اندر جواب موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت عرفان اتاریہ کراچی، عبد المنان اتاری بنت سمیع اتاریہ حیدرآباد، عبید رضا اتاری بنت ابراہیم شاہ کراچی، الطاف اتاری گجرات، ایاز احمد سمڑیال، عثمان لاہور بنت غلام محمد اتاریہ کراچی، عفان اتاری ام باسط نارتھ کراچی، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان. جی قرآن اندازی بھی کر لیجئے. ان کے درمیان جو ہے آج جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں بنت سمیع اتاریہ حیدرآباد. بنت سمیع اتاریہ حیدرآباد. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ خوبصورت سا یہ ٹیب انشاءاللہ ان تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. جی علم کا خزانہ جس کے اندر دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز کو شامل کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھایا جائے گا. اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے. ناظرین کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں. سلسلہ حاضر جواب عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ. جی جناب، تیسرے راؤنڈ میں اشارف بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا اور 50 نمبروں تک اپنے اسکور کو پہنچایا. حسان بھائی نے 40 نمبروں تک اپنے اسکور کو پہنچایا. عبد الصمد بھائی نے بھی 40 نمبروں تک اپنے اسکور کو پہنچایا. مگر سعد بھائی تیسرے راؤنڈ میں بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے اور ان کا اسکور ہے 20 پوائنٹس اور سعد بھائی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. اکرام بھائی نے بھی 10 نمبر کا اضافہ کیا ہے اور ان کا بھی اسکور ہے 50 پوائنٹس. سعد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. یقیناً آپ کو بھی بھرپور فائدہ ہوا ہوگا. اللہ کریم یہ علم ہم سب کو اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور اسے یاد رکھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بھی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ترقی کا زینہ. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، اب ہمارے پاس 4 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا. اشارف بھائی، حسان بھائی، عبد الصمد بھائی اور اکرام بھائی. جس طریقے سے آپ نے اس سیگمنٹ کا نام دیکھا ترقی کا زینہ، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ ترقی کا زینہ ہے اور یہ زینہ آپ کو 150 نمبر کا اضافہ آپ کے اسکور میں کروا سکتا ہے اگر آپ نے ہر زینے کو اچھے انداز کے ساتھ عبور کر لیا. کیونکہ 5 سوالات اس راؤنڈ میں باری باری آپ سب سے ہوں گے. پہلا سوال 10 نمبروں کا، دوسرا 20، تیسرا 30، چوتھا 40 اور پانچواں 50 نمبروں کا ہوگا. جس نمبر کا سوال آپ نہیں دے پائے وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے، ادروائز باقی نمبرز آپ کو دیے جائیں گے. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں ایک نہیں بلکہ 2 اسلامی بھائی ہمارے پروگرام سے مقابلے سے رخصت ہو جائیں گے. شروع کریں گے اشارف بھائی. پہلا سوال ہے آپ سے 10 نمبروں کے لیے. بتائیے وہ کون ہے جسے قیامت تک روزے کا ثواب ملتا رہتا ہے؟ جو روزے کی حالت میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. جواب درست دیا ہے جناب، 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. بتائیے افضل ذکر کون سا اور افضل دعا کون سی ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے. جواب درست دیا ہے جناب، 20 نمبروں کا بھی اضافہ کیا ہے. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے جو کہ شعر کی صورت میں ہے. شعر کمپلیٹ کرنا ہے. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری،
ٹائمر لگا دیجیے جناب. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. کبھی ہم بھی چلیں. اپنی طرف سے نہیں بنانا. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. اللہ اکبر. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. کیسی پیاری نوکری, کیسی پیاری جاب ہے. اے کاش ایسا ہو جائے. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. غلطی ہوئی ہے, 30 نمبر آپ کو نہیں مل سکے, مگر 40 نمبروں کا سوال آپ کے لیے موجود ہے. بتائیے روزہ کب فرض ہوا؟ سن ہجری بتانا ہے. کس سن ہجری میں روزہ فرض ہوا؟ سن 6 ہجری میں روزہ فرض ہوا. نہیں جناب, سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. غلطی ہوئی ہے, 40 نمبر بھی آپ نہیں حاصل کر سکے. 5واں سوال ہے آپ کے لیے 50 نمبروں کا. بتانا ہے آپ نے پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت صوبہ KPK, اس کا کل رقبہ کتنا ہے؟ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کچھ ان کی بھی باتیں کر لینی چاہیے. جنرل نالج بھی ہونی چاہیے جناب. پاکستان کے صوبے KPK کا کل رقبہ کتنا ہے؟ کل رقبہ 7600 کلومیٹر. 1,01,741 مربع میٹر. یہ ہمارے KPK ایریا ہے. اتنا چھوٹا نہ کرو جی, اینج تو نہ کرو جی. جناب 30 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اشاری بھائی نے. زور سے حوصلہ افزائی کریں گے جناب اللہ کی نیت سے. سبحان اللہ. چلیں جی, باری ہے محمد حسان بھائی کی. حسن بھائی آپ سے پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے. بتائیے کیا امت کے اعمال روزانہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امت کا سلام ہی نہیں بلکہ ان کے اقوال, افعال اور اعمال روزانہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جی جناب, ایک بھی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال, یعنی جو ہم باتیں کرتے ہیں, افعال جو ہم کرتے ہیں اور اعمال, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 بار دن میں پیش کیے جاتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام میں بسر کریں, نیکیوں میں بسر کریں. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو منافقین کو یاد نہیں ہوتی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین کبھی یہ 5 صورتیں یاد نہ کر سکیں گے. صورت مندرجہ ذیل ہیں سورہ برات, سورہ دخان, سورہ نبا, سورہ یاسین, سورہ ہود. جی جناب جواب درست دیا ہے. تیسرا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے. شعر کی صورت میں بڑا ہی آسان شعر ہے. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. جواب درست دیا ہے. اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے. بتائیے نماز کب فرض ہوئی؟ سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. سن بتانا جی, نبوت کے کس سال ہوئی یہ بتا دیں. نبوت کے پہلے سال میں ہی نہیں, ایک منٹ, نہیں کی گنجائش نہیں ہے. ویسے آپ نے جواب دے دیا ہے. سلسلہ نبوت کے 11ویں سال یہ نماز فرض ہوئی. چلیں جی, اس کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آئندہ زندگی میں آپ کو کام آئے گا. 40 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے مگر 50 نمبروں کا ابھی آپ کے پاس چانس موجود ہے. بتائیے پاکستان کے صوبے پنجاب کا کل رقبہ کتنا ہے؟ سب سے بڑا پنجاب ہے, 6 لاکھ میں. اتنا بڑا بھی نہیں ہے, 3 لاکھ. سوال تو میں نے کیا جناب, آپ نے جواب دینا ہے. آپ میرے سے سوال تو نہ کرو, ایسے تو نہیں کرو یار. جلدی کریں گے, 5 سیکنڈ رہ گئے. 3 لاکھ اور زیادہ نہیں ہے. چلیں جی, اگر آپ تھوڑا قریب بھی آتے تو میں کچھ رعایت کر سکتا تھا, مگر آپ نے تو بہت بڑا فرق رکھا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کا کل رقبہ 2,05,344 مربع میٹر ہے. 50 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے مگر اچھا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں, ماشاءاللہ جناب. باری ہے عبد الصمد بھائی سے سوالات کرنے کی. پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے.
حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں ملنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پہ نازل ہوتی رہو تو سمجھ اللہ تعالیٰ کی تم پہ نازل ہوتی رہو تو اس چیز سے بچو، یہ چیز تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ناظرین ذرا غور سے سنیں، گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں اگر نعمتیں عطا فرماتا ہے تو حضرت حاتم اسم یہ ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اور سوا اس حال میں کرو کہ تم اللہ پاک کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو تو اس سے بچو، یعنی نافرمانی سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر بھی نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنی فرما برداری بھی نصیب فرمائے۔ جی جناب بتائیے ان کا جواب درست مانا جائے گا یا غلط؟ تقریباً جواب ویسے صحیح دیا تھا، جی جواب درست مانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے، جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے انصاری اور کون سے مہاجر صحابی مدفون ہوئے؟ جنت البقیع میں مہاجر میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار میں حضرت اسد بنت زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے۔ جی جناب جواب درست مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہے آپ سے 30 نمبروں کے لیے، شعر کمپلیٹ کرنا ہے اور شعر بڑا ہی زبردست ہے۔ شعر ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، بخش مولا بے حساب، بخش مولا بے حساب، سلسلہ حاضر جواب۔ آئندہ نیت کر لیں، مدنی چینل پابندی سے دیکھیں گے تو یہ اشعار آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب، کیا تحفہ دینے آتی بھائی؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، یہ کتاب دی جائے گی، بہت پیاری کتاب ہے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ، باری ہے چوتھا سوال کرنے کی، بتائیے حج کب فرض ہوا؟ کس سنہ ہجری میں حج فرض ہوا؟ سلسلہ حاضر جواب، کوئی بھی کہہ دیں، 6 ہجری، تھوڑا سا دور رہ گئے آپ، 9 سنہ ہجری میں حج فرض ہوا تھا، آئندہ یاد رکھیے گا۔ چلیں جناب، اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے اور کاش اسی سال مرشد کریم کے ساتھ حج مبرور کی سعادت نصیب ہو جائے۔ جی جناب، 5واں سوال ہے اور 50 نمبروں کے لیے سوال ہے، پاکستان کے صوبے سندھ کا کل رقبہ بتائیے۔ 5 لاکھ مربع میل، پنجاب سے بڑا ہو گیا سندھ، 3 لاکھ۔ کا مطلب آپ کی یہاں پر آپ حاضر جوابی کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، جلدی کریں گے وقت۔ اللہ، جی جناب ٹائم ختم ہو گیا۔ 1,40,914 اسکوائر میٹر یہ ہمارے صوبہ سندھ کا ایریا ہے۔ غلطی ہوئی ہے جناب، کوئی بات نہیں، باری ہے اکرام بھائی سے سوالات کرنے کی۔ اکرام بھائی کیا ارادے ہیں؟ الحمدللہ جواب دیں گے، کوشش کریں، جواب دیں گے۔ جی پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کس دن کشتی میں سوار ہوئے اور کس دن اترے؟ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب المرجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم الحرام کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علی نبینا علیہ السلام نے اس دن کے شکر کی وجہ سے روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کے بھی حکم فرمایا۔ جی جناب، جواب درست دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے، بتائیے نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت اگر کسی نے سمع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر
किसी ने रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बजाय दोबारा सवाल रिपीट कर अल्लाह अकबर कह दिया तो उसे क्या करना होगा? हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना ये सुन्नत है। तो अगर किसी ने इसकी जगह पर अल्लाह अकबर कह दिया तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसको सजदे साफ नहीं करना होगा। जी जनाब, मसला समाअत कर लीजिए कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना ये सुन्नत है और इसे तस्मीह कहते हैं। अब अगर किसी ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा ना कहा तो ये सुन्नत छूटी, अलबत्ता उसकी नमाज हो जाएगी और ऐसी सूरज में सजदा सहू करने की जरूरत नहीं होती। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? शेर मुकम्मल करना है। तीसरा सवाल है आपसे 30 नंबरों के लिए। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब, आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए हैं। मुझे ऐसा लगा था शायद आप शेर कंप्लीट कर लेंगे। गुजरा करें पिसर पे पिदर को खबर ना हो। अगला सवाल है 40 नंबरों के लिए। बताइए ज़कात कब फर्ज हुई? सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। किस सने हिजरी में ज़कात फर्ज हुई जनाब? 6 हिजरी में फर्ज हुई। सन 2 हिजरी में ज़कात फर्ज हुई। गलती हुई है। 50 नंबरों के लिए आखिरी सवाल है। एक ही सूबा रह गया है पाकिस्तान का, बलोचिस्तान। बताइए इसका टोटल एरिया कितना है? आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला 2 लाख मुरब्बा मील। 3,47,190 मुरब्बा स्क्वायर मीटर ये बलोचिस्तान का टोटल एरिया है। कोई बात नहीं, आप 50 नंबर हासिल नहीं कर सके, मगर एक अच्छा इजाफा किया है स्कोर में। कितना इजाफा किया है और कौन कौन इस्लामी भाई हमारे साथ आखिरी राउंड का हिस्सा होंगे, नाजरीन आपको बताएंगे स्कोर बोर्ड की सूरत में। सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, अशारिफ भाई ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। हसन भाई ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 100 पॉइंट्स। अब्दुल समद भाई ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। इकराम भाई ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 80 पॉइंट्स। वैसे आप दोनों की कोई ज्यादा दोस्ती है या क्या है? एक साथ रहते हैं एक ही इलाके में? नहीं, शुरू से आखिर तक आपने स्कोर आप दोनों का सेम है और यहाँ पर आकर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है कि दोनों के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है, क्योंकि जिनके 100 नंबर थे वो तो आगे क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। दोनों में से एक इस्लामी भाई ये हमारे फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। कुरान पाक के हाफिज हैं आप भी हाफिज हैं? चलें जी, फिर इसमें भी मुश्किल हो सकेगी। अशार पूछ लें? चले जी अशार पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है? मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल तो आपने हमारे लिए भी खड़ी की है, लिहाजा कुछ मुश्किल का सामना आपने भी करना होगा। चलें जी, सबसे पहले सवाल करेंगे हमारे अशारिफ भाई से। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बज़्म से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दिया है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दिया है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। जल्दी करेंगे, अगर जवाब नहीं दिया तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो।
आशिकान मुस्तफ़ा का सिलसिला नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। चले जनाब, इकराम भाई भी मुकाबले से बाहर हो गए, अशारिफ भाई और अब हमारे हसन भाई, दोनों के दरमियान ये आखिरी राउंड होगा जिसका नाम है आर या पार। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। मुकाबला करवाएंगे मगर उससे पहले हमारे हाजरीन भी काफी टाइम से हमारे साथ मौजूद हैं। 2 सवाल होंगे हमारे हाजरीन से। जी आतिफ भाई। सवाल ये है कि सूरह कमर कुरान पाक के कौन से पारे में है? सूरह कमर कुरान पाक के कौन से पारे में है? दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह उसको अमीर अहले सुन्नत की बहुत प्यारी किताब नेकी की दावत इंशाल्लाह ये तोहफे में दी जाएगी। सूरह कमर कौन से पारे में है? जो गलत जवाब देगा उसको मदनी काफिले में भी जाना होगा। जी सिलसिला हाजिर जवाब आए इसमें जो भी उनको सूरह कमर 30वें पारे में। कौन से, तीसरे या 30वें? सिलसिला 30वें। जवाब दुरुस्त नहीं। नहीं जनाब, जवाब दुरुस्त नहीं है। कोई आसान सा सवाल कर लें। इस्लामी भाई दे इंशाल्लाह। इनको फैदान फर्ज उलूम सीखिए, फर्ज उलूम सीखिए। ये मकतबतुल मदीना की बड़ी जबरदस्त किताब है जनाब। नई किताब आई है। इसके अंदर अकायद व मामलात अहले सुन्नत, इबादात, मामलात, मुंजियात, मुहलिकात पर मुश्तमिल बहुत प्यारी किताब है ये। मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। हदिया कितना है इसका? 750 रुपया इसका हदिया है। चलें जी, ये तलब की जा सकती है। बहुत प्यारी किताब है जी। सूरह कमर 27वें पारे में है। सूरह कमर 27वें पारे में है जनाब। जी जी हाँ, 27वें पारे में है। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। इस किताब को पढ़ने की नीयत भी कर लें जनाब। कितने टाइम में पढ़ेंगे ये भी बता दें, दिल खुश होगा हमारा। इंशाल्लाह नियत करता हूँ 2-3 महीनों में पढ़ लेंगे। नियत करते हैं कि 2-3 महीने में पढ़ लेंगे। चलें जी, अल्लाह आपको बरकत नसीब फरमाए। एक और सवाल करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नातिया दीवान का नाम बता दें। आला हजरत ने जो नाते लिखी हैं वो जिस किताब में है उस किताब का नाम नातिया दीवान। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब आशिकान मुस्तफ़ा का सिलसिला हाजिर जवाब। जी आशिकान स्पेशल इस्लामी भाई हैं हमारे। का सिलसिला हाजिर जवाब आए इसमें जो भी जी अपना नाम भी बताएंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक रज़ा तारी है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नातिया दीवान का नाम है हदाइक़ बख्शिश। क्या बात है जनाब, जवाब तो आपने दुरुस्त दिया है मगर मुझे पता चला है कि आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ के भी मालिक हैं और कलाम भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत पढ़ते हैं। आला हजरत के ही किसी शेर में से या कोई भी आप चलें, जो भी कलाम पढ़ना चाहें, 2 शेर सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमके
چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر برسانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب. آپ کی نام آپ کا کیا ہے بیٹا؟ کیا کرتے ہو آپ؟ محمد مشتاق رضا اتاری. ماشاءاللہ، کرتے کیا ہو مشتاق بھائی؟ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہا ہوں الحمدللہ. ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. کتنے پارے حفظ کر لیے ہیں؟ ابھی شروع کیا ہے. ابھی شروع ہی کیا ہے. چلیں جی، اللہ کریم آپ کو بھی حافظ با عمل بنائے. جی آئیے آخری راؤنڈ شروع کرتے ہیں ہمارا، جس کا نام ہے آر یا پار. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. حسن رضا اور اشاری بھائی کے درمیان مقابلہ ہے. 1 منٹ کا آپ دونوں کو ٹائم دیا جائے گا. 1 منٹ کے اندر جتنے جلدی آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ میں آپ سے سوالات کرنے کی کوشش کروں گا. ہر صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. یاد رہے پچھلا اسکور کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس راؤنڈ میں جو آپ اسکور بنائیں گے وہی فیصلہ کرے گا کہ آج کے مقابلے کا ونر کون ہے. ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو ٹائم ضائع نہ کیجیے گا، اسکپ کہیے گا تاکہ ہم دوسرا سوال کر لیں، مگر یاد رہے کہ وہ جواب آپ کا غلط کاؤنٹ کیا جائے گا. جی شروع کریں گے اشاری بھائی سے. پہلا سوال، صفا اور مروہ کس کی نشانیوں میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد. داڑھی بڑھانا اور مونچھیں پست کرنا کن کی سنت ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام. احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اسکپ. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. مسجد تنعیم کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسکپ. پہلی صدی کے مجدد کون ہیں؟ اسکپ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل منبر مبارک کس چیز کا تھا؟ لکڑی کا. ام القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اسکپ. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بتائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام. دنیا میں سب سے پہلے کس شخص کو ترازو میں تولا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. بیت رضوان کا معاملہ کس مقام پر پیش آیا؟ صلح حدیبیہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جنات کو، جنوں کو. امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ حسن. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ اسکپ. چلیں جی، وقت آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. کتنے سوالات آپ سے ہوئے، کتنے آپ نے اسکپ کروائے اور کتنے غلط جوابات دیے آپ کو بتا دیں. جی پہلے تو جو آپ نے جواب دیا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام یہ حضرت یعقوب نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 15 سوالات آپ سے کیے گئے. جنت کے 7 دروازے نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جی جناب، مفتی احمد یار خان نعیمی کا مزار مبارک یہ گجرات شریف میں ہے. جی جناب، آپ سے 15 سوالات ہوئے جس میں سے صرف آپ نے 7 سوالات کے جوابات درست دیے ہیں. یعنی حسن رضا اگر آپ 8 سوالات کے صحیح جوابات دیں گے تو آج کا مقابلہ ون کر لیں گے. اور یہ بڑا ایزی آپ کو یوں کہا جائے کہ ٹارگٹ دیا ہے ہمارے اشاری بھائی نے اور برابر میں بیٹھے ہیں، حق ادا کیا لگتا ہے. چلیں جی شروع کریں. جی. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ 7 لاکھ. ابلیس کا اصل نام؟ عزازیل. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام؟ حضرت اسحاق. فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ اسکپ. ایران کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت امیر معاویہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بتائیں. حضرت عبداللہ. بیاض پاک کس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ دیوان؟ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. کس مبارک غار میں سورہ مرسلات نازل ہوئی؟ غار مرسلات. ذوالحلیفہ کن کی میقات ہے؟ اہل مدینہ منورہ. مسجد الحرام میں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 70 انبیاء کرام. داروغہ جنت کا نام بتائیں. اسکپ. آیت کے کیا معنی ہیں؟ اسکپ. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیں نامہ اعمال کی تحریر کون سی زبان میں ہوگی؟ عربی.
عربی زبان میں ہوگی. اسی کے ساتھ ناظرین وقت بھی کمپلیٹ ہوا, بہت سارے سوالات ہوئے اور کتنے صحیح جوابات دیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے, مگر اس سے پہلے ہمارے ناظرین سے ہم سوال کیا کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں, جس کا جواب آپ نے ہمارے اگلے پروگرام سے پہلے تک دینا ہوتا ہے. تو سوال کریں گے ہمارے عاقب بھائی. سوال یہ ہے, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کس سن ہجری میں ہوا یہ آپ کو بتانا ہے, اور یہ جواب آپ کو غوث پاک کے حالات کتاب ہے مکتوب المدینہ کی, اس سے آپ کو یہ جواب مل سکتا ہے. جی جناب, کتنے سوالات ہوئے اور کتنے آپ نے صحیح جوابات دیے ہیں بتائیے جناب. حسن رضا بھائی نے جو سوالات حسن رضا بھائی سے ہوئے 17 سوالات ہوئے, اور جس میں سے آپ نے صحیح جوابات دیے ہیں 12, اور آج کا مقابلہ ون کر لیا ہے. جی اسکور بورڈ پہ دکھا دیجئے جناب. حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب. جی اشارف بھائی نے آخری راؤنڈ میں اسکور بنایا 70 پوائنٹس, اور حسان رضا نے 120 پوائنٹس بنا کر آج کا مقابلہ ماشاءاللہ ون کر لیا ہے. کیا بات ہے. حسن رضا بھائی کے ساتھ یہ پیارا سا تحفہ جائے گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اس میں دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز موجود ہیں, اس کو خود بھی استعمال کیجئے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ پیارا سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا, بیٹھیں گے آپ اپنی سیٹ پر. اور دوسرا تحفہ ہمارے اشارف بھائی کو ماشاءاللہ یہ پیارا سا گفٹ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ 1200 روپے کا مدنی چیک بھی. جی جناب ماشاءاللہ. تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والے ہمارے سعد بھائی اور اکرم بھائی. عبدالصمد بھائی تھے نا. جی عبدالصمد بھائی. بڑی پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں, یہ پیارا سا یہ پیاری سی کتاب اور یہ مدنی چیک, یہ بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کیش ہو جائے گی. یہ آپ کتابوں کی صورت میں یا کوئی بھی وہاں سے خریداری کر سکتے ہیں. جی آخرت کے حالات, بڑی ہی پیاری کتاب, اور یہ مدنی چیک آپ کے ساتھ جائے گا جناب. چلیں جی اللہ برکت نصیب فرمائے. جی سعد بھائی اور عثمان بھائی, سعد بھائی کے ساتھ بھی یہ مدنی چیک ماشاءاللہ. عثمان بھائی ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, لیکن مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب.